صغیر پاک و ہند کے نمایاں شخصیت شاعر مشرق مصور پاکستان قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار بھی ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی سے نوازا، اور آپ اپنے افکار اور نظریات کی وجہ سے صغیر پاک و ہند میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اور لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اسی مناسبت سے چونکہ نومبر کا مہینہ ہے اور آج 8 ہے، کل 9 تاریخ کو اقبال ڈے کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں آپ پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی عصری تعلیم آپ نے سیالکوٹ میں ہی حاصل کی، اس کے بعد لاہور کے کالجز میں آپ زیر تعلیم رہے، پھر مزید علم اور تعلیم کے سلسلے میں آپ نے بیرون ممالک کا بھی سفر کیا، برطانیہ بھی گئے، جرمنی بھی گئے، اور جرمنی سے آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، برطانیہ سے آپ نے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وطن واپس لوٹے اور تدریس کا سلسلہ شروع کیا، وکالت کے شعبے کے ساتھ منسلک رہے، سیاسی تحریکوں میں آپ نے حصہ لیا، تصنیف و تالیف کا کام بھی جاری رہا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو شعر گوئی اور شعر لکھنا، شعر کہنا، اس سے آپ کا کافی شغف تھا، اور پھر یہی آپ کی وجہ شہرت بنی۔ آپ کو آج شاعر مشرق کہا جاتا ہے اور پوری دنیا میں آپ کو جانا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم، ان کا نام نامی اسم گرامی شیخ نور محمد ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام امام بی بی ہے۔ یہ دونوں ہی بڑے متقی، پرہیزگار، نیک اور اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ انہی کی تربیت میں علامہ اقبال نے تربیت حاصل کی اور پروان چڑھے۔ جوانی پھر بچپنا والدین کی تربیت کے زیر سایہ۔ آپ کے والد محترم نہایت ہی صوفی باصفا متقی پرہیزگار تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ، جن کو امام بی بی کہا جاتا ہے، بھی نہایت متقیہ پرہیزگار۔ ماؤں کی سیرت بیٹوں میں نظر آتی ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، آپ فرمایا کرتے تھے، سیرت فرزند از امہات ارے صدق و صفا از امہات۔ فرماتے ہیں ماؤں کی سیرت بیٹوں میں نظر آتی ہے۔ ماں اچھے کردار کی ہوگی تو بیٹا بھی اچھے کردار کا بنے گا۔ ماں نمازی ہے تو بیٹا بھی نمازی ہے۔ ماں جھوٹ سے پرہیز کرتی ہے تو بیٹا بھی جھوٹ سے پرہیز کرے گا۔ ماں اگر غیبت، چغلی، حسد اور ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روکے گی تو بیٹا بھی خود بخود اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے گا۔ لیکن اگر ماں اچھے کردار کی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتی، روزہ، زکوٰۃ، حج سے اپنے آپ کو نہیں بچاتی، اور فراڈ، غیبت، چغلی، حسد سے اپنے آپ کو نہیں بچاتی، تو بیٹا خود بخود اسی لائن پہ ہوگا، اسی پٹری پہ ہوگا، کیونکہ پہلی درسگاہ ماں ہے اور پہلی درسگاہ اس کا باپ ہے۔ جو باپ اور اس کی ماں نے تربیت کرنی ہے، بیٹے نے وہی کچھ سیکھنا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے جو والد ہیں شیخ نور محمد، اور آپ کی والدہ ماجدہ امام بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نہایت ہی نیک لوگ تھے، تقی پرہیزگار لوگ تھے، جن کی تربیت میں اقبال نے پرورش پائی کہ چمکتا ہوا ستارہ بنا، اور اس پاکستان کا تصور بھی علامہ اقبال نے پیش کیا، اور جس کی تعبیر پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کی۔ اقبال چونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ من بھی گیا اور برطانیہ بھی پڑھتا رہا، بیرون ممالک پڑھتا رہا، تو اس پر کچھ اثرات تو آپ کو پتہ ہے کہ اثرات گندگی کے چڑھ جاتے ہیں۔ اثرات رہے اقبال پر ابتدائی دور میں۔ اقبال کی کچھ ادوار ہیں، مخدور ہیں۔ ابتدائی دور میں اقبال پر اثرات رہے کہ اور جواب شکوہ کے نام سے بھی اس نے شعر کسے، اس کے اندر جناب بڑی بڑی عجیب و غریب فلسفیانہ باتیں بھی کی اور گمراہانہ باتیں بھی کی، لیکن بعد میں پھر بال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ کہتا ہے بعد میں پھر آہستہ آہستہ مجھے جب اللہ کا تعالیٰ نے میرے دل میں، میرے سینے میں ہدایت کا نور داخل کیا اور نبی علیہ السلام سے مجھے محبت ہونا شروع ہوئی، حضور سے عشق، حضور سے لگاؤ شروع ہوا، آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں نکل گئیں، اندر سے جناب ہر چیز ختم ہو گئی، کامل اور ایسا عاشق رسول بنا کہ آپ کے ہر شعر سے، آپ کے ہر لفظ سے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو ہوئی نظر آتی ہے۔ کہ اقبال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، جو بل تھے، جو دل و دماغ میں خمار تھا، وہ سارا کچھ تیرے عشق نے دیا ہے۔ جب سے کی محبت آپ کے عشق نے میرے دل میں بسیرا کیا ہے، وہ سارے معاملات ختم ہو گئے ہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو یہ یقین ہوتا ہے انسان پر، کیونکہ ایک دور تھا جب اس وقت اس نے ایسے اچھے، لیکن بعد میں علماء نے بھی لکھا کہ اس کے جو ہیں اور اس کی جو زندگی تھی وہ تبدیل ہوئی،
اور یہاں تک کہ رحمہ ساری زندگی پھر نہ مکہ گئے نہ مدینہ گئے، حالانکہ باہر یہ نہیں کہ پاس پیسے نہیں تھے، بیرون ممالک اس دور میں جانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، اقبال وہاں جا کر پڑھے، لیکن شرم کے مارے اور اس کے مارے کہ کس منہ سے میں جا کر نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا منہ دکھاؤں گا، شرم کے مارے سارے اقبال جو ہے وہ مکہ و مدینہ نہیں گئے۔ ایک مرد سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ تصوراتی جس طرح خیال میں بیٹھے بیٹھے بندہ مدینہ پہنچ جاتا ہے، تصوراتی اقبال بیٹھے بیٹھے جب مدینہ پہنچے تو آپ نے اپنا سر انور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے اور مبارک قبر کے اوپر رکھا اور زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ یہ تصورات دنیا میں اقبال کہتا ہے جب میں تصورات پہنچا تو اس وقت کا بادشاہ عبدالعزیز اس کا نام ہے، وہ آیا اور اس نے آ پیچھے سے گردن سے پکڑا اور کہنے لگا، اوے اقبال یہ شرک کر رہے ہو، سر جھکا کر بیٹھے ہو اور نبی اسلام کے روضے کی طرف تو نے سر جھکایا ہوا ہے، سر رکھا ہوا ہے، یہ تو شرک کر رہا ہے تو۔ اقبال کہتا ہے پھر میں نے یہ سجود نیست عبدالعزیز بروب انبیاء خار دوست، اقبال کہتا ہے میں نے اس بادشاہ کو سلطان عبدالعزیز کو جواب دیا، میں نے کہا عبدالعزیز یہ میں سجدہ نہیں کر رہا بلکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے پر جو خاک پڑی ہوئی ہے اپنی پلکوں سے اس کی صفائی کر رہا ہوں، اپنی پلکوں سے اس کی صفائی کر رہا ہوں۔ یعنی تصوراتی دنیا میں تخیلات میں اقبال وہاں پہنچا، لیکن ظاہراً جانے سے شرماتا رہا، ڈرتا رہا، بلکہ اس کا شعر جو آپ فرمایا کرتے تھے، تو غنی از ہر دوالم من فقیر روز معاشر عذر ہائے زیر ور حسابم رات و بینی ناگزیر از نگاہ پناہ بغیر، یا اللہ تو غنی ہے، مجھ جیسے فقیر کا حساب نہ بھی لی، تو غنی عن العالمین ہے، مجھے ویسے معاف کر دے، لیکن یا اللہ اگر تو نے لازماً میں رہنا ہے تو نبی علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے میرا حساب نہ لینا، نگاہوں سے اوجل کر کے، نگاہوں سے پوشیدہ کر کے لینا، کہیں حضور میرے عمل کو دیکھ کر خفا نہ ہو جائے کہ اقبال کون کون سے جرم کر کے تو آیا ہے۔ تو یہ کیفیت اقبال پر رہی، وہاں سے پڑھ کر آیا، یورپ سے واپس آ کر پھر